الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بے شمار انعامات عطا فرمائے اور بخشش کے اسباب اور بخشش کے معاملات اللہ نے امت مسلمہ کے لیے آسان رکھے ہیں۔ الحمدللہ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے آنے کا انتظار، استقبال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور نوافل کی کثرت فرماتے تھے۔ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باقی مہینوں کی طرح اس ماہ مقدس کے اندر کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ سال کے مہینوں میں ایسا مہینہ ہے جس کے اندر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس کے اندر انسان کی زندگی لکھی جاتی ہے، جس کے اندر انسان کا رزق لکھا جاتا ہے، جس کے اندر انسان کی موت لکھی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے مکمل کاموں کو تقسیم فرماتا ہے، جس کا اشارہ اس آیت مقدسہ میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو یہ وہ مقدس رات ہے جس کے اندر حکمت بھرے کام جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر
انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور آنے والے اعمال اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دن کو میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں، اور جب رات کو پیش ہوں تو میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ وہ رات جس کے متعلق قرآن مقدس کے اندر فضیلت آئی، شب برات کی رات، اور احادیث مقدسہ کے اندر اس کی فضیلت آئی۔ شومی قسمت اور بد نصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج اسلام کی مخالفت کے اندر اور نیک راتوں میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی بجائے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف اعمال شروع کر دیے، جن کے سبب اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوتا ہے، جبکہ وہ رات سراپا رحمت ہوتی ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر جو غلط رسومات جو ہے ایک رواج کے طور پر ہندوستان اور پاکستان میں رائج ہے، وہ آتش بازی کی لعنت ہے۔ آتش بازی ایک ایسی لعنت ہے جو صرف دین کا نقصان ہی نہیں بلکہ دنیاوی نقصان بھی ہے۔ آپ اس موقع پر مختلف سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اربوں خربوں کے نقصان مسلمانوں کے اس عمل کے ذریعے ہوتے ہیں اور وہ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون سکتا ہے؟ بنیادی بات، یہ عمل ایسا عمل ہے جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ یہ ایک نمرودی فعل ہے جو نمرود نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے مقابلے کے اندر ایجاد کیا تھا، اور یہ بدقسمتی سے وہ آج نمرودی فعل مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مختلف گلیوں اور کوچوں میں آتش بازی بچے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دکانوں پر یہ آتش بازی بیچی جاتی ہے اور پھر اس کی تجارت ہوتی ہے، اور نام و نہاد مختلف شعبے اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ جی اس پر پابندی ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ حکومت وقت اور ضلعی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاجروں کو سختی سے اس پر عمل کرائے کہ آتش بازی پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے اور آتش بازی بیچنے والوں کو سزا دی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے بچے اور نوجوان ایسی بری لعنت سے محفوظ رہ سکے۔ دوسری بات، دوسری ذمہ داری والدین کی ہے، ماں اور باپ کی ہے۔ سب سے پہلی درسگاہ والدین کی گود ہے، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلی تربیت والدین کا ماحول ہے۔ جیسے آنکھ کھولی جاتی ہے، جیسے تربیت کی جاتی ہے، اس تربیت پر چل کر یہ معاشرے کا قیام ہوتا ہے۔ جب معاشرے کا قیام ہوتا ہے تو اس معاشرے کے قیام کی بنیاد پر دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر اچھے اعمال کیا کرتے ہیں، ان کا معاشرہ جنت کا ضامن بنتا ہے اور جنت کی مثال نظر آتا ہے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں، تاکہ بچوں کی صحت پر جو اس کا اثر ہوتا ہے، بچوں کے معاملات اور مالی نقصان ہوتا ہے، اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ اس لیے قرآن مقدس نے سبق دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ جبکہ قرآن نے تو آگ سے بچنے کا حکم دیا،
خود بچنے کا حکم دیا، بیوی بچوں کو بچانے کا حکم دیا، تو آج جو والدین اپنی اولاد کو آتش بازی کے لیے پیسے دیں، وہ ایک تو دین کی مخالفت کرتے ہیں اور شریعت محمدی کی بغاوت کا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے انحراف کا طریقہ ہے۔ تو دوسری ذمہ داری والدین کی ٹھہری کہ وہ اس چیز سے جب بچائیں گے اپنے بچوں کو اور خود کو تو اس برائی سے بچیں گے، اور جب ان کے بچوں کو جب شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو بجائے آتش بازی کی رسومات کے شب برات کے اعمال کی طرف راغب کیا جائے، توبہ کی طرف راغب کیا جائے، تلاوت قرآن پاک کی تیاری کرائی جائے، نوافل پڑھنے کی تیاری کرائی جائے، اور جب یہ تیاری کرائی جائے تو بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ ہماری بخشش آتش بازی کے اندر نہیں ہے بلکہ ہماری ہلاکت آتش بازی کے اندر ہے، ہماری نجات آتش بازی کے اندر نہیں بلکہ ہماری تباہی آتش بازی کے اندر ہے۔ اللہ کو راضی آتش بازی کے ذریعے نہیں بلکہ عبادت الہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جب والدین ایسی تربیت کریں گے، اولاد کو یہ اعمال سکھائیں گے، بچوں کی ایسی تربیت ہوگی کہ وہ خود بھی بچیں گے اور اپنے ساتھ تعلیم میں مدارس، سکول اور گلی محلے کے بچوں میں جب یہ سبق دیں گے کہ آتش بازی ہلاکت ہے، آتش بازی تباہی ہے، آتش بازی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو جب یہ بچے سبق دیں گے تو یہ نیکی پھیلانے والے بنیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ دوسرا پہلو والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس رات کے اندر، ایک تو آتش بازی سے ایسے ہوتا ہے کہ آسمان سے جو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اس ذریعے رحمت الہی کے فرشتے دور ہوتے ہیں۔ اس رات ایک تو رحمت الہی کے فرشتوں کے درمیان رکاوٹ ہے، تو دوسری ذرا اس کو ایک حساس انداز سے ذرا سوچئے کہ جب آپ کے بچوں کا عمل اس وقت گلیوں میں ہوتا ہے جب مسلمانان عالم مساجد کے اندر سجدے میں ہوتے ہیں، تلاوت قرآن میں ہوتے ہیں، نوافل میں مشغول ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محافل سجا کر ذکر رسول اور ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کے بچے کیا ہوتا ہے کہ عبادت الہی میں غفلت کی طرف اور عبادت الہی میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور یہ ظلم ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کے اندر اللہ کے ذکر سے روکے۔ جب آپ کے بچے گلی میں قریب مسجد میں آ کر کرتے ہیں تو مسجد کے نمازی اور عبادت گزار پریشان ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ شب برات سے قبل ہمارا ماحول ایسے ہو کہ ہم اس سے قبل ہی باجماعت نماز کے عادی بن جائیں، تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں۔ اندازہ کیجئے امت مسلمہ کے عمل سے، آپ کے بچے کی عمل سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر میں نے دیکھا کہ 6-7 سال کا بچہ ہے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، جو ابھی نفع اور نقصان کو نہیں پہنچا، جو ابھی اسے دنیاوی معاملات کی خبر نہیں ہوئی، لیکن عالم کیا ہے، ماں اور باپ کی گود کا سبق عرض کر رہا ہوں کہ جب ماں اور باپ ایسے ہوں تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جنگل کے اندر اللہ کی عبادت کر کے رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کی عمر کو دیکھا اور پھر اس کے رونے کو دیکھا، اس کی
خیالات لینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا تمہیں کسی دوست نے مارا ہے یا والدین نے تکلیف دی ہے؟ تمہیں مدرسے کے استاد کی مار نے رلایا ہے یا کسی دوست کے غم نے تجھے غم میں مبتلا کیا ہے؟ تو کہا بشر حافی یہ بات نہیں ہے، نہ مجھے درس گاہ سے کوئی تکلیف ہوئی، نہ والدین کی گود میں مجھے کوئی دکھ پہنچا، نہ معاشرے کے کسی دوست کی انگلی اور حرکت نے مجھے غم کے اندر مبتلا کیا۔ تو کہا پھر ہوا کیا ہے؟ کہا ایک دن میں مدرسے کے اندر اپنے اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے استاد نے یہ سبق پڑھایا، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بالن انسان اور پتھر ہے۔ پھر میں گھر کے اندر آن پہنچا، میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا ذرا آگ تو جلا دو۔ میں چولہے کے قریب ہوا، میں نے آگ جلانا چاہی، بڑی بڑی لکڑیاں میں نے رکھ دی، لیکن ہوا کیا وہ ان لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی۔ تو پھر میں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھو۔ پھر میرے دل کے اندر خیال آیا جب قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں ان بڑوں کو آگ لگانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹوں کو پہلے نہ ڈالا جائے۔ تو میں نے یہ اس سے سبق حاصل کر لیا۔ تو ہمیں بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، آتش بازی سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے۔ میں مشکور ہوں محترم الطاف بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا جو نیکی پھیلاؤ اور برائی مٹاؤ کے حوالہ سے اہم کردار سوشل میڈیا کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ ان کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب قرآن مقدس ایک ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلائیں جو دوسرے بچوں کے لیے نجات کا سامان ہوں، دوسرے بچوں کے لیے اچھائی کا ضامن ہوں۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ معاشرے سے، آتش پرستی سے نجات ملے گی اور اس رات کے اندر ہمیں اللہ کی رحمت اور برکات حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو اس رات میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے شعبان المعظم جو رسول کریم علیہ السلام کا پیارا مہینہ ہے، ہمیں اس میں عبادت اور تلاوت کر کے ہمیں رسول کریم علیہ السلام کا قلب اقدس کو خوشی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔